بھائی اور بہنوں، آپ کی سلامتی میں خداوند کو حاضر ناظر جان کر آج کا پیغام جو کرسمس کا پیغام ہے، اور یہ میچور آدمیوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خداوند کے لیے کرتے ہیں، اور خداوند کا جلال ظاہر ہونے کا جو وسیلہ ہے، سبب ہے، وہ ہم سب لوگ ہیں۔ ہمارے ذریعے سے خداوند کا جلال جب تک نظر نہیں آئے گا، لوگ نہیں سنیں گے، اور جب تک یہ کلام پھیلایا نہیں جائے گا، لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس طرح بھیجنے والے تیار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میچور آدمی کے لیے یہ جو کرسمس کا پیغام ہے، یہ میرے پاس 3 پوائنٹس پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ پہلے خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے نہایت شکر گزار ہیں، دل کی گہرائیوں سے تیری تعریف اور تیری حمد کرتے ہیں۔ آج کے کلام میں خداوند تمام تر باتیں خداوند تجھے ہی فخر، تجھے ہی حمد اور تجھے ہی ستائش ملے، یسوع نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ بھائی اور بہنوں، 3 پوائنٹس جو ہیں ہمارے پاس میچور آدمی کے لیے، وہ ہے: پہلا پوائنٹ، ہولی گاڈز گفٹ، خداوند کی پاک اور مقدس اور راست بازی کا تحفہ ہمارے پاس۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے ایگزامپل از جیزس، وہ ایگزامپل جو تحفہ ہے وہ لارڈ جیزس کرائسٹ ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ پروفٹ، نفع یا نقصان۔ تو ان تینوں باتوں میں جو ہمیں خداوند نے گفٹ دیا ہے کرسمس کے دنوں میں، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم کس طرح اور کس کے وسیلہ سے اور کس کے ذریعے گرا، نافرمانی کے ذریعے گرا، اور جو ہمیں ابھی گفٹ ملا ہے جیسس کرائسٹ، جو ایگزامپل جیسس کرائسٹ ہیں، وہ ہمارے لیے ایک نفع ہے، نجات ہے، جو گفٹ ہم نے میچور لوگوں نے اپنے درمیان میں پانی ہے۔ تو پہلے پوائنٹس میں گاڈ گفٹ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ٹائم، سب سے پہلے ٹائم، اور پھر اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے ریسٹ، دوسرا جو ہے وہ ریسٹ ہے، اور پھر تیسرا جو ہے وہ رسپیکٹ ہے، رسپیکٹ۔ تو ہم آج یوحنا کی کتاب، اس کا 2 باب 1 آیت سے 12 آیات تک پڑھیں گے۔ میں پڑھے دیتا ہوں، اپنے کلام مقدس کھول لیجئے گا، اور سب کی نظریں جو ہیں وہ خداوند کے کلام پر ہونی چاہیے، تاکہ ہم سب کو خداوند جو عقل و دانائی اور دانش بخشے اس کلام کے وسیلہ سے، اور اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا جو تھیم ہے، وہ سب کو خداوند اپنے اپنے طریقے سے عطا فرمائے گا۔ لکھا ہے پہلی آیت سے 2 باب: پھر تیسرے دن کنائے گلیل میں ایک شادی ہوئی، اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے، اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ اور یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔
پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میر مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب وہ میر مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور یہ جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میر مجلس نے دولہا کو بلا کر اس سے کہا کہ ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب میں پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کنائے گلین میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ آخری 12ویں آیت ہے۔ اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفرنہوم کو گئے اور وہاں چند روز رہے۔ بھائی اور بہنوں، یہ ایسی جگہ ہے خدا کو انوائٹ کرنا۔ سب سے پہلا ہم میچور جو لوگ ہیں اپنے دعوتوں میں، جو بھی دعوت ہو اس میں خدا کے بندوں کو شامل کریں، خداوند کو انوائٹ کریں، اور جو کرتے ہیں اس وقت اس سے کچھ مانگیں، اور جب مانگتے ہیں تو خداوند اپنے بندوں کے وسیلہ سے ہمیں پیش کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں ایک شادی تھی، ایک رسپیکٹ کی بات ہے۔ اس رسپیکٹ کی، جبکہ خداوند یسوع جو آلموسٹ 30 سال کے تھے، وہ اپنی ماں کے ساتھ اس دعوت میں گئے جہاں کہ ان کی ماں انوائٹ تھی، لہذا ان لوگوں نے یسوع کو بھی انوائٹ کیا اور یسوع کے ساتھ ان کے تمام شاگرد بھی اس انویٹیشن میں شامل تھے۔ جب وہ شامل تھے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خداوند کے لوگوں کو خداوند کی بارگاہ میں، جو کہ خداوند ہمیں عطا فرماتا ہے، شادیاں، بیاہ، برتھ ڈیز اور بھی کئی بزنس میں کامیابی، بچے کی کامیابی، بچے ہونے میں، اور جس طرح بھی ہم اس کو خداوند کو انوائٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور جس طرح خداوند نے اپنی ماں کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس دعوت کو قبول کیا، ہم سب بھی اپنی رسپیکٹ نہیں بلکہ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کے وسیلہ سے اس دعوت میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو لہذا خداوند نے کیا کیا، آپ یہ قصہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ انہوں نے کون سی رسپیکٹ کی؟ اپنی ماں کی، اپنی ماں کی رسپیکٹ کی، اور کیا کیا؟ یسوع نے اس سے کہا کہ اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام؟ خداوند کا کہنا صرف یہ تھا کہ میں یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ یہاں کی محفل کا جو سربراہ ہے ان کے لیے اور تمام دنیا کے لیے آیا ہوں، اور میں یہ ان سب کے لیے کروں گا۔ ان کی ماں یعنی یسوع کی ماں یہ بات سمجھ گئی، اس لیے اس نے انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا اس بات کا کہ میرا بیٹا ٹھیک کہتا ہے۔ وہ صرف میرے ہی کہنے پہ نہیں بلکہ ان کے لیے بھی آیا ہے جو اس چیز کے محتاج ہیں۔ وہ کس چیز کے محتاج تھے؟ وہ میں کے محتاج تھے، لیکن محتاجی جو میں کی تھی وہ اس کی ماں کو نہیں تھی بلکہ ان آدمیوں کی تھی، ان آدمیوں کی تھی جو وہاں پہ موجود تھے اور جو اس محفل سے، اس خوشی سے سربراہ کے ساتھ خوشی منانا چاہتے تھے۔ لہذا یہ تمام چیزیں، باتیں جو اس کی ماں نے سمجھا اور سمجھ کر کیا کہا، اس کے شاگردوں کو کہا کہ یہ جو کچھ کہتا ہے اس کی سنو۔ اب آ جاتی ہے ٹائم کی باری۔ ٹائم کی باری آتی ہے جس میں لکھا ہوا ہے
छठी आयत में कि वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मान की गुंजाइश थी। यहां पे मैं इसको टाइम के साथ मुंसलिक करूंगा, इसलिए कि ये जो गुंजाइश है ये उस बात की तरफ हमें तवज्जो दिलाती है जो हम देखते हैं, जो कि यीशु ने भी कहा है कि दिन के 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में 12 घंटे जो होते हैं वो दिन के होते हैं और दिन ही को काम करना वाजिब है। और अगर इस तरह जाएं तो टाइम इज करेंसी। अब वहां पे जो करेंसी क्या थी, वहां पे करेंसी वो थी कि पानी था। उस करेंसी को मैं पानी की मुशाबत दूंगा और पानी को उस करेंसी के साथ मुशाबत दूंगा कि वो जो टाइम जो बड़ा कीमती था। क्यों? क्योंकि वहां खुदा हाजिर था। क्यों? कि उस खुदाई को सिर्फ मां मरियम ही जानती थी या फिर शागिर्द जानते थे, लेकिन उस जान पहचान को आगे तक बढ़ाना मरियम के इख्तियार में था, जो उसने किरदार अदा किया, और कुछ हिस्सा जो कि बकिया हिस्सा है उसके शागिर्दों ने अदा किया। किसकी बिना पर, किसके कहने पर? यीशु की मां के कहने पर। तो ये टाइम करेंसी इस तरह है कि हम भी अपने उस टाइम करदा बातों में अपना वक्त इस तरह ना जाया करें, बल्कि इसको अपने साथ मुंसलिक करते हुए इसको गुजारें। तो टाइम इज ए करेंसी, यू नीड टू नो हाउ वी स्पेंड इट एंड वेयर वी स्पेंड इट। ये टाइम जो है खुदावंद ने वो कहां गुजारा, उसके शागिर्दों ने कहां गुजारा और उसकी मां ने कहां गुजारा। ये बड़ा कीमती वक्त था जो खुदा की हजूरी में वो मीर मजलिस और वो तमाम लोग जिनकी दावत में वो मौजूद थे, वो लोग हाजिर थे। उन्होंने कैसे गुजारा, आप इस किस्से को अच्छी तरह से जानते हैं। और कहां गुजारा? जहां के जरूरतमंद लोग थे वहां गुजारा। और फिर आता है टाइम। हमारे पास 3 वक्त होते हैं दिन के। एक होता है सुबह का वक्त, उसे कह लीजिएगा जबकि हम अपनी आंखें खोलते हैं, और दोपहर का वक्त जबकि हम अपने कामों पर होते हैं, और शाम का वक्त जबकि हम घर आने को होते हैं। जब हम काम से फारग हो जाते हैं तो हम घर आते हैं। इन तीनों बातों में हमें कौन सी जरूरत पड़ती है? सुबह के वक्त जब हम उठते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें ब्रेकफास्ट की जरूरत पड़ती है, ताकि हम काम पर जाकर अपनी तमाम वो जरूरियात को पूरा कर सकें। लिहाजा वो ब्रेकफास्ट के बाद क्या होता है? लंच होता है। काम के दौरान जब जरूरत पड़ती है जिस्म को उसको पूरा करने के लिए, जिस्म की ताकत को पूरा करने के लिए, तो वो लंच किया जाता है। और लंच के बाद डिनर होता है। जब हम घर में आते हैं तो अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। तो ये 3 किस्म का वक्त जो है हम कैसे गुजारते हैं? मेहनत और मशक्कत में और अपनी जरूरियात के साथ गुजारते हैं। लिहाजा इस जरूरियात को मां मरियम ने देखते हुए यीशु के सामने रखा, और हम भी इसी तीनों वक्त जो है अपनी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए उस काम को अदा करते हुए हम यीशु को साथ रखें। जिस तरह आप जानते हैं कितने आवर्स होते हैं एक दिन में? 24 आवर्स। अगर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो क्या होगा? इसको अगर 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं हम, तो 8 घंटे सुबह का वक्त, 8 घंटे कर लें, नहीं, अगर इसको 8 घंटे इसको कर लें दोपहर का वक्त और 8 घंटे कर लें शाम का वक्त, तो ये जो 24 घंटे वो पूरे होते हैं। और अगर इसको आप जर में मुब्तला करें
اگر اس کو زر میں کنورٹ کریں تو زر کیا ہوگا کہ 8 روپے اگر صبح کے وقت آپ خرچ کرتے ہیں، 8 روپے آپ دوپہر کے وقت خرچ کرتے ہیں، اور 8 روپے آپ شام کے وقت خرچ کرتے ہیں، تو آپ نے 12 گھنٹوں میں 24 روپے ختم کیے. یعنی شام کے وقت آپ کا سونے کا وقت ہے، آپ اس میں آرام کرتے ہیں، تو جو خرچ آپ نے کیا وہ کیا 24 روپے 12 وقتوں میں. لہذا اگر آپ نے سارا کچھ خرچ کر دیا، 24 روپے اگر آپ کے پاس ہیں، 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، اگر 24 گھنٹوں میں آپ نے 12 گھنٹوں میں وہ سارا مال ختم کر دیا تو آپ اتنے دانش مند نہیں کہلائیں گے. لہذا دانش مندی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بریک فاسٹ کے بعد آپ 6 روپے خرچ کریں، دوپہر کے وقت 6 روپے خرچ کریں، شام کے وقت 6 روپے خرچ کریں، یہ 18 روپے ہو گئے. اور پھر 6 روپے جو باقی بچتے ہیں وہ کل کے لیے رہنے دیں تاکہ خداوند اس میں اضافہ کرے. اب یہاں پہ جو بات لکھی گئی ہے وہ میں اس کی مناسبت یہی دوں گا کہ یہاں پہ 2-2-3-3 من کی گنجائش تھی. لہذا اس نسبت سے اگر ہم صبح کے وقت 6 روپے، دوپہر کے وقت 6 روپے، شام کے وقت 6 روپے خرچ کرتے ہیں، ہم کتنے 18 روپے خرچ کرتے ہیں اور 6 روپے ہمارے پاس رہ جاتے ہیں تاکہ صبح نیکسٹ وقت جب ہم کام پہ جاتے ہیں تو خداوند اس میں برکت ڈالے. اس میں 2 من کی گنجائش، یعنی چوتھا حصہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ 3 حصے خداوند اس کو اور بھر دے تاکہ وہ پورا جو ہے ہمیں خداوند کی برکتیں ملیں. تو اس طرح اس کو ہم اس تقسیم کے نسبت سے ہم اپنے آپ کو ذہین کہلانے والے بن جائیں گے اور دوسروں کے سامنے بھی ذہین ہوں گے اور دنیاوی کاموں میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر خداوند کا حصہ لیں گے اور روحانی کاموں میں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک حصہ رکھ چھوڑا اس حصے میں برکت ڈالنے کے لیے خداوند کی. اور جب اس میں برکت ڈلے گی تو پھر اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس میں کیا برکت ہوگی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 2 مچھلیاں 5 روٹیاں لے کر خداوند نے اس پہ برکت دی اور اس کے 12 ٹوکرے جو ہے وہ اٹھائے گئے. اسی نسبت سے ہمارے درمیان میں کچھ ہونا چاہیے. اب وہاں پہ کیا تھے؟ 6 مٹکے پڑے ہوئے تھے اور 6 مٹکوں میں 2-2-3-3 من کی گنجائش تھی. یہی میں نے تیسرا حصہ بتایا جو 6 کر کے آپ کو بتایا. ایگزیکٹلی اس نسبت سے میں نے بتایا آپ کو. اور ایک حصے میں جو 6 روپے ہے اس میں 3 حصے کی برکت ملتی ہے. اب آ جائیں پروفٹ. تیسرا جو ہے وہ پروفٹ ہے. پہلا جو ہم نے دیکھا وہ گفٹ آف گاڈ دیکھا ہم نے. کون گفٹ آف گاڈ تھا؟ کون؟ یسوع. اور یسوع کی پھر مثال دی کہ یسوع کے شاگردوں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور پھر یسوع نے کیا کیا یہ دیکھتے ہیں جو کہ 7ویں آیت میں ہے. یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو. پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا. پھر اس نے ان سے کہا کہ اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ. پس وہ لے گئے. اب یہ گفٹ جو ہے، یہ ایگزامپل جو ہے وہ جیزس ہے. جیزس کے ٹچ کرنے سے، ہاتھ لگانے سے وہ گفٹ جو ہمیں ملی ہے اس نے استعمال ہو کر ہمیں چھو کر وہ برکت بخشی ہے. اور جب ہمیں وہ چھو لیتا ہے تو وہ برکت مل جاتی ہے. تیسرا پروفٹ. پروفٹ دیکھتے ہیں اب اس میں پروفٹ کیا ملا جو کہ 8ویں آیت سے لے کر اور 10ویں آیت تک موجود ہے. لکھا ہے پھر اس نے ان سے کہا جب میر مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دولہا کو بلا کر اس سے کہا کہ ہر شخص
پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب وہ پی کر جھک گئے ہوتے ہیں، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ اب یہ پروفٹ کی بات آ گئی کہ جب پروفٹ ہمیں خداوند سے ملتا ہے تو وہ دگنا ملتا ہے۔ یہاں پر بھی جو جانچ اور پڑتال کرنے والا، جو پینے والا آدمی ہے، وہ جانتا ہے میرے مجلس یعنی گیسٹ آف آنر، گیسٹ آف آنر کو جب اچھی بات پتہ چلتی ہے اور جب وہ پتہ چلتی ہے تو وہ اس آدمی کی تعریف کرتا ہے جس نے محفل سے جائی ہوئی ہے۔ لہذا ہمیں بھی اگر خداوند کے ٹچ کرنے سے ایسی برکت مل جائے گی تو ہمیں بھی لوگ وہی سمجھیں گے جو اس میں کو سمجھتے ہوئے اس نے اس کے بارے میں خیال کیا۔ تو یہ پروفٹ کی بات ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے منافع کی بات ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اور یہ منافع جو ہے ہم لوگوں سے جو خداوند کو نہیں جانتے، جو خداوند کو نہیں پہچانتے، یہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ میرے مجلس جو ہے وہ یہ نہ جانتا تھا کہ یہ میں کہاں سے آئی ہے، لیکن شاگرد جانتے تھے، جنہوں نے، جو خادم تھے جنہوں نے ان مٹکوں کو بھرا تھا، وہ جانتے تھے۔ اسی طرح ہمیں ان انجان لوگوں میں وہ پروفٹ تقسیم کرنا ہے، وہ انعام تقسیم کرنا ہے، وہ نجات تقسیم کرنی ہے، وہ تحفہ تقسیم کرنا ہے، وہ گفٹ تقسیم کرنی ہے جو خداوند خود ہے، تاکہ وہ جان جائیں، آئندہ کو جان جائیں کہ یہ جو منافع ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے اور خداوند ہی ہمارا فخر ہے۔ اور اس کے بعد وہ انہوں نے کیا کیا؟ پہلا معجزہ تھا جو انہوں نے دکھایا، اور اس کے بعد وہ اور ان کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفرنہوم کو گئے اور وہاں چند روز رہے۔ اسی طرح بھائی اور بہنوں، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کرسمس کے تحفے کو لے کر، ہم نے اس گفٹ کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آگے اس لیے بڑھنا ہے کیونکہ یہ جو میں ہم میں خداوند نے بھری ہے یہ روح ہے، اور روح کے لوگ روح کی باتیں سمجھتے ہیں۔ جسمانی باتوں کو روح کی باتوں سمجھانا روح کے لوگوں کا کام ہے، اور جس طرح جسمانی لوگ جسمانی باتیں سمجھتے ہیں اس طرح روح کے لوگ روح کی باتیں سمجھتے ہیں۔ لیکن روح کے لوگ جب تک جسمانی لوگوں کو نہیں بتائیں گے وہ روح کی بات کیسے سمجھیں گے؟ جس طرح وہ اگلے شہر میں منتقل ہوئے چند روز رہنے کے بعد، اسی طرح ہمیں بھی خداوند کے وسیلہ سے آگے آگے بڑھنا اور آگے آگے خداوند کے نام کو جلال دینا واجب ہے۔ تو اس طرح ہم اس کرسمس کے میسج کو، اس گفٹ کو جو کہ ہولی گفٹ آف گاڈ ہے، وہ یسوع ہے، اور وہی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، اور اس نے ایک معجزہ نہیں، یہ تو پہلے معجزے کی میں بات کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ بہت معجزے کیے ہیں، اور آگے اس کے بعد پروفٹ ہے، اور یہ پروفٹ ہمارے لیے کتانی کپڑے لائے گا، ہمیں خدا کی بادشاہت میں ایسا لباس ملے گا جو ہمیں ساری عمر کے لیے بخشا جائے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔